گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گورنر صاحب کی اچھی بات ہے کہ جب وہ گورنر نہیں تھے تب بھی ہمیں دستیاب ہو جاتے تھے، اور اب بھی اپنے نہایت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر صبح سویرے آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی فیصل صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ بیان علی امین گنڈاپور صاحب جو آپ کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں کہ جی وفاق کامیاب نہیں ہوا، صوبہ اپنا جرگہ بھیجے گا، یہ کس کے مینڈیٹ سے جائے گا؟ ذاتی حیثیت میں بھیجیں گے کیونکہ یہ خالصتاً جو ہے وہ ایک وفاقی فیڈریشن کا معاملہ ہے، ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دوسرے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو یہ کیا ذرا سمجھائیے گا کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں سی ایم کے پی اور سی ایم پنجاب کی بھی۔ دیکھیں، جس کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو وہ اس قسم کی آئیں بائیں شائیں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر صوبہ اپنا وفد بھیجتا بھی ہے یا جرگہ بھیجتا ہے اور کچھ بات چیت ہوتی ہے تو کیا اس کو ریاست مانے گی؟ جس کے پاس ریاست کا مینڈیٹ نہ ہو، جس کو فورن آفس یا وفاقی حکومت مینڈیٹ نہ دے، تو جا کر کوئی معاہدے بھی کرے تو کیا صوبائی لیول پہ ہوں گے؟ آپ نے تو پہلے بھی جرگہ بھیجا تھا جس سے آپ نے یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کروایا تھا، آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، آپ تو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے، آپ نے اپنا جو ہے صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے، اور آج ٹی وی پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جا کے جرگہ بھیجوں گا، میں یہ بات کروں گا وہ کروں گا۔ آپ ان کی اسٹیٹمنٹس ابھی نہیں پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بانی چیئرمین کیا کہتے تھے کہ ہم نے دفاتر کھولنے ہیں، ان کے بانی چیئرمین نے یہاں پر، اور ان کی حکومت نے، فیصل کریم کنڈی صاحب جب ان کی حکومت تھی مرکز میں وہ تو ایک الگ معاملہ تھا نا، لیکن اب صوبے میں حکومت ہے اور اس کے اندر پھر وہ کس طریقے سے کیوں کر بھیج سکتے ہیں، اور اس کے اندر حکومت وقت کیا کرے گی، اور آپ تو وفاق کے نمائندے ہیں، تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اجازت ہے؟ اور اگر وہ ایسا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس پر کیا وفاق یا پھر ایکشن ہوگا؟ دیکھیں، وفد 100 دفعہ بھیجیں، اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونا۔ امپلیمنٹیشن اس وقت ہوتا ہے جب ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے، جب وفاق سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ ان سے کہیں گے کہ جی آپ یہ کام کریں، آپ یہ کریں، جس کے ریاست کے ساتھ وابستگی ہوگی، تو کیا یہ کریں گے؟ یہ ایسے ہی ہے لوگوں کو۔ آپ نے اپنا صوبہ ابھی تک، آپ مجھے بتائیں، 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج انہوں نے وہی صوبہ جو ہے بدامنی کے لپیٹ میں ہو فیصل کریم کنڈی گیا۔ آپ صاحب مجھے بتائیں یہ کورم میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جب بات پورے صوبے کے امن کی ہے تو وفاق اور صوبے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ یہاں پہ اس ایشو پر آپ وفاق ساتھ کیوں نہیں دے سکتی صوبے کا؟ اگر جرگے کے ہی تحت معاملات ہونے ہیں تو پھر وفاق بھی اس میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کر لیتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے، وفاق بالکل سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر صوبائی حکومت نے رینجرز طلب کی ہے اپنی امداد کے لیے، بلوچستان نے فوج اور ایف سی طلب کی ہوئی ہے۔ اگر آپ صوبہ نہیں سنبھال سکتے تو آپ فوج طلب کر لیں وفاق سے۔ اگر آپ وفاق نہیں دیتی ہے تو اس کے بعد بات چیت ہوگی کہ کیوں نہیں دے رہی ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے۔ اگر آپ ماضی کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں، جو میں بات کر رہا ہوں کہ 2013 میں پورامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج صوبے کی سچویشن دیکھیں، 25 کلومیٹر روڈ ہے کورم کا، اس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اپنے ضلع کے سی ایم کی سچویشن دیکھ لیں کہ ان کے ضلع میں کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو خود بتائیں کہ انہوں نے اس صوبے کو جو بدامنی کے حوالے کر دیا، انہوں نے اب آج تک امن کے حوالے سے کوئی مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی ہو، صوبائی اسمبلی میں یا کابینہ کا اجلاس بلایا ہو۔ یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ صوبے میں امن ہو، یہ تو وفاق کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ امن ہے، یا یہ واقعتاً ایسا کریں گے؟ یہ صرف فلمی ڈائلاگز ہیں ان کے۔ اگر ڈیلیگیشن بھیج بھی دیں، کل چلا جاتا ہے 8-10 رکن ڈیلیگیشن، تو کیا مجھے بتائیں اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کو وفاق کی، آپ کو ریاست کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ کیسے جا کر اسے بات؟ کیا وہ جائیں گے بولیں گے جی آپ یہاں پر کارروائی نہ کریں، بولیں گے جی بالکل ہم حاضر ہیں، ہم کارروائی نہیں کریں؟ لیکن گورنر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک کے سامنے ہوتا ہے، بے شک اختیار نہ ہو، لیکن وہاں سے میسج کیا جائے گا کہ افغانستان سے متعلق پالیسی پر وفاق الگ سوچ رکھتا ہے اور صوبہ الگ سوچ رکھتا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں پازیٹیو ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری وفاقی حکومت نے کئی ڈیلیگیشنز پہلے بھی بھیجے ہوئے ہیں، ہماری جو ہے وہ ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، آپ کی سرزمین میں دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں جتنی کارروائی ہوئی ہیں اس میں میجورٹی جو ہے افغانستان سے لوگ ہیں، میجورٹی افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور بار بار کہا ہے، فورن آفس کے لیول پہ یہ کہا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ڈیلیگیشن بھیجے گئے ہیں، ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کریں۔
آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں. وہ اس سے ٹچ سے مس نہیں ہوئے, کوئی چیز انہوں نے کوئی ایکشن نہیں دکھایا, کوئی چیز نہیں ہوئی. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ کیسے نہیں کیا ہے. آج پچھلے دن جو ہماری میٹنگ تھی سیکورٹی کے حوالے سے, وہاں پر بریفنگ میں کہا گیا کہ ہم نے بار بار ڈیلیگیشن سب کچھ کیا ہے, ہم نے ان سے بات چیت کی ہے, ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے ملک دشمن عناصر استعمال کر رہے ہیں, ان کو روکیں, یہ روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ صرف جو ہے, یہ پہلے جو انہوں نے جیسے کورم میں ایک ڈرامہ کیا تھا, آج یہ افغانستان کا ڈرامہ کرتے ہیں, یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے امن و امان کے لیے. اگر یہ امن کے لیے سنجیدہ ہوتے, آج بیٹھتے وفاق کے ساتھ کہتے ہیں آئیں آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہمارے اگر ہمیں کوئی یہاں پہ چیزیں چاہیے, ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس چاہیے, ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے جو صوبے کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. کہاں پہ ان کی سنجیدگی ہے؟ ان کی سنجیدگی تو بالکل نہیں ہے. یہ فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں, کبھی آپ کے پیچھے کبھی میرے پیچھے. بڑا پازیٹیو جیسٹر گیا تھا, بہت زبردست آپٹکس تھے وہ, کہ صوبے کی خاطر چاہے آپس میں کتنی ہی مخالفتیں ہوں سب ساتھ بیٹھے تھے. آپ بھی تھے, کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے, لیکن اب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ایشو کو لے کے صوبہ الگ پالیسی رکھتا ہے. وفاق کی ویسے پالیسی ہے کیا اس امن و امان کے ایشو کو لے کے, یا وفاق نے سوچا ہوا ہے بھائی صوبہ جانے, ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا؟ دیکھیے وفاق کی جو ہے وہ بالکل دہشت گردی کے خلاف 0% ٹالرنس ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر بدامنی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ صوبے میں جو ہے اس قسم کی چیزیں ہوں. لیکن بات یہ جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں پر میں نے سب کے سامنے سی ایم صاحب سے پوچھا کہ آپ کو وفاق نے NFC ایوارڈ میں 1% آف وار آن ٹیرر دیا ہے, 500 ارب روپے آپ کو ملے, آپ نے کہاں کیے ہیں, کہاں پہ خرچ کیے ہیں. ہماری پولیس کی تنخواہیں کم ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں, پیسے کہاں گئے ہیں؟ وہ اس کے پاس جواب نہیں تھا, میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا, اس لیے کہ وہ پیسے کھا پی گئے ہیں, اپنے عیاشیوں کے نظر کر گئے ہیں, کرپشن اس کے اندر کی ہے. آج وہ کہتے ہیں, پہلے کہہ رہے تھے مجھے پیسے نہیں ملے, آج کہتے ہیں مجھے جو ہے مرڈسس میں لگا لیے, کبھی کہتے ہیں میں نے کس پہ لگا لیے. تو ان کے پاس چیزیں ہیں ہی نہیں. اچھا یہ انہوں نے, ان کو اگر کرپشن سے نجات ملے گی تو کچھ کریں گے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر جیسے کہ ایک تو یہ کہ اس پہ کامنٹ کہ اگر کرپشن کچھ ہے تو آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس کو منظر عام پر لا سکتے ہیں, یا اس پہ کوئی, آپ تو گورنر ہیں صوبے کے, آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم اکثر بات سنتے ہیں کہ جی کہیں پر گئے وزیر اعلیٰ صاحب تو اچانک غائب ہو گئے, 6 گھنٹے بعد برآمد ہوئے, پھر اس کے بعد یہ, تو یہ ایک میڈیا پر ان کا ایک جو تشخص ہے وہ آ کے بڑے فلیمبوئنٹلی انداز میں ایک شعلہ بیانی کرتے ہیں. پس پردہ جب ویسے ملاقاتیں ہوتی ہیں, میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ان کی ایگریشن ہوتی ہے, یا وہاں پر پھر بھی تھوڑا سا بہتر انداز میں بات کرتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے اس بارے میں زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. دو روپ ہیں. جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے بچے کی طرح, جیسے کلاس روم میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا ہے نا اور بہیو کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح بہیو کرتے ہیں. باہر آتے ہیں تو پھر وہ ریمکس گانے لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ اپنی داستان نے بتاتے ہیں ہمیں کہ میں باہر جا کر میری مجبوری ہے, میں نے پارٹی کو بھی کچھ دکھانا ہے. اچھا. تو جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, پھر وہ 6 گھنٹے غائب بھی ہوتے ہیں, اور چائے کافی پی کر باہر آ جاتے ہیں, اور پھر 12 ضلع بھی گھوم کے آ جاتے ہیں. 12 ضلع آج تک میں نے اسلام آباد اور پشاور کے درمیان 12 ضلع نہیں دیکھے. جو اپنے صوبے میں بھی چھپ چھپ کے پھر رہا ہو, اپنے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ 12 ضلع گھوم کے آ رہا ہو اور وہ وہاں پر بھی چھپ کے پھر رہا ہو, اور اس کو اپنی انتظامیہ اور اپنے لوگ وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوں, تو یہ کون سی فلم ہے؟ اس فلم کا نام تو مجھے بتا ہے, اس کا نام کیا رکھیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فیصل کریم کنڈی, گورنر خیبر پختونخوا, ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام معاملات جو ہیں بہتر ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے.